ایک کمرشل پلین 57 پیسنجرز کو لیے چھوٹی سی فلائٹ پر نکلتا ہے، لیکن اڑان بھرنے کے کچھ ہی منٹوں بعد اچانک سے ریڈار سے غائب ہو جاتا ہے۔ کچھ وقت تک لوگ اس کے بارے میں بات کرتے ہیں، لیکن پھر وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ لوگ بھول جاتے ہیں۔ مگر لوگوں کو اصلی جھٹکا تب لگتا ہے جب 37 سال بعد یہ پلین اپنے ڈیسٹینیشن پر لینڈ کرتا ہے۔ دراصل میں بات کر رہا ہوں امریکہ کی فلائٹ 914 کے بارے میں، جس کو ایوییشن ہسٹری کا سب سے بڑا حادثہ مانا جاتا ہے۔ تو کیا ہے اس فلائٹ سے جڑا راز؟ کیسے یہ پلین 37 سالوں تک غائب رہنے کے بعد واپس زمین پہ اترا، اور اس میں سوار لوگوں کا کیا ہوا؟ آئیے اس کے بارے میں جانتے ہیں۔ دوستو، یہ جولائی 1955 کا دن تھا جب صبح امریکن ورلڈ ایئر ویز کی فلائٹ 914 اڑان بھرنے کے لیے تیار ہو رہی تھی۔ اس فلائٹ کو میامی ایئرپورٹ پر سبھی 57 پیسنجرز اور 4 کروز ممبر کے ساتھ لینڈ کرنا تھا۔ اب یوں تو روٹین کے مطابق اس پلین کو صبح 9:55 پر میامی پہنچ جانا چاہیے تھا، لیکن اڑان بھرنے کے کچھ ہی منٹوں کے اندر فلائٹ 914 ٹریفک کنٹرول کے ریڈار سے غائب ہو جاتی ہے۔ اتھارٹیز کو کچھ پتہ نہیں چلتا کہ اتنا بڑا پلین آخر آسمان میں کیسے غائب ہو گیا۔ شروعات میں سبھی لوگوں کو لگتا ہے کہ شاید یہ پلین اپنا راستہ بھٹک گیا ہوگا، اس لیے اسے ڈھونڈنے کے لیے سرچ آپریشن چلائے جاتے ہیں۔ لیکن افسوس کہ مہینوں تک کھوج بین کرنے کے بعد بھی اس پلین کا ایک ٹکڑا تک کسی کو نہیں ملتا، اور ساری کوششیں کرنے کے بعد اتھارٹیز مان لیتی ہیں کہ یہ پلین شاید سمندر میں ہی کریش ہو گیا ہوگا۔ ایسا مان کر پلین میں سوار سبھی پیسنجرز اور کروز ممبرز کی فیملی کو ایئر لائن کی طرف سے معاوضہ دیا جاتا ہے۔ وقت بیتتا ہے اور لوگ دھیرے دھیرے سے اس انسیڈنٹ کے بارے میں بھول جاتے ہیں۔ لیکن پھر 37 سال بعد 9 ستمبر 1992 کے دن وینزویلا کے کریگس مین سائمن بولیور انٹرنیشنل ایئرپورٹ پر ATC کی ریڈار اسکرین میں اچانک سے ایک ڈاٹ ٹمٹماتا ہوا نظر آتا ہے۔ شروعات میں ATC کو لگتا ہے کہ یہ ایئرپورٹ پر لینڈ کرنے والی کوئی نارمل فلائٹ ہوگی، لیکن کچھ منٹوں کے بعد جب یہ پلین دکھائی دینے لگتا ہے تب ATC اور ایئرپورٹ پر موجود باقی اتھارٹیز پوری طرح حیران رہ جاتی ہیں۔ انہیں حیرانی اس بات کی ہوتی ہے کہ یہ بے حد پرانا MC ڈونلڈ ڈگلس DC-4 پلین ہے، جسے یوز کرنا سالوں پہلے بند کیا جا چکا ہے۔ ان ایمپلائیز کو یہ پلین کسی اور ٹائم لائن یا کسی دوسرے یونیورس سے آیا محسوس ہوتا ہے۔ ATC کو کچھ سمجھ نہیں آتا کہ پلین ان کے ریڈار سے بچ کر اچانک ان کے سامنے کیسے آ گیا، اور اب آگے یہ کیا کرنے والا ہے۔ اسی کشمکش میں ATC کے ورکر پلین کے ساتھ ریڈیو رابطہ بناتے ہیں اور انہیں ایئر کرافٹ میں سوار پائلٹ کی آواز سنائی دیتی ہے۔ پائلٹ کہتا ہے کہ ہم کہاں ہیں؟ ATC کی طرف سے کوئی جواب نہ ملتا۔ پھر پائلٹ انہیں بتاتا ہے کہ ہم پین ایئر ویز امریکن ورلڈ ایئر ویز کی فلائٹ 914 ہیں۔ ہمارے پلین میں 57 پیسنجرز اور 4 کروز ممبر سوار ہیں، اور ہمیں نیو یارک سے میامی پہنچنا ہے۔ یہ بات سن کر ATC کے ورکر حیران و پریشان ہو جاتے ہیں۔ انہیں سمجھ نہیں آتا کہ یہ فلائٹ اپنا راستہ بھٹک کر 2200 کلومیٹر دور ایک الگ دیش میں کیسے آ سکتی ہے۔ ہڑبڑاہٹ میں ATC کے ورکرز پلین کے کروز سے پوچھتے ہیں کہ کیا آپ کا پلین کریش ہونے کی حالت میں ہے، اور کیا ہم سے پہلے آپ نے کسی اور سے بھی رابطہ بنانے کی کوشش کی ہے۔ حالانکہ ATC کو ان کے ان سوالوں کا کوئی جواب نہیں ملتا، لیکن پلین میں پیسنجرز کی موجودگی کو دھیان میں رکھتے ہوئے وہ لینڈنگ کے رن وے کو کلیئر کروا دیتے ہیں۔ اس کے کچھ منٹوں بعد ڈگلس DC-4 پلین کے پہیے بہت ہی آرام سے رن وے کو ٹچ کرتے ہیں، لیکن پلین کے نیچے اترنے کے بعد جو ہوتا ہے اس سے سبھی کے ہوش اڑ جاتے ہیں۔ دراصل پلین رکنے کے بعد پائلٹ پھر سے ATC کو کانٹیکٹ کر کے ان سے یہ کہتا ہے کہ انہیں 2 جولائی 1955 کے دن صبح 9:55 پر میامی میں پہنچنا تھا۔ یہ بات سن کر ATC شوک رہ جاتے ہیں۔
اور وہ جواب دیتے ہیں کہ آپ نے سائمن بولیور انٹرنیشنل ایئرپورٹ پر لینڈ کیا ہے اور آج 9 ستمبر 1992 کا دن ہے۔ یہ جواب سنتے ہی پائلٹ حیران و پریشان ہو جاتا ہے۔ اسے سمجھ نہیں آتا کہ 37 سال کا وقت ایسے ہی کیسے بیت سکتا ہے۔ لیکن اس سے پہلے کہ سیکیورٹی گارڈز ان تک پہنچتے، پائلٹ کہتا ہے کہ کوئی بھی ہمارے قریب آنے کی کوشش مت کرنا، ہم یہاں سے جا رہے ہیں۔ اس کے اتنا کہتے ہی پلین کا انجن پھر سے سٹارٹ ہوتا ہے اور فلائٹ 914 ایک بار پھر آسمان میں اڑتے ہی ریڈار سے غائب ہو جاتی ہے۔ ATC کا وہ ورکر بعد میں بتاتا ہے کہ اڑان بھرنے کے کچھ پل تک پلین نظر آ رہا تھا، لیکن اس کے بعد وہ نظروں کے ساتھ ہی ریڈار سے غائب ہو گیا۔ نیشنل سیکیورٹی کا معاملہ ہونے کی وجہ سے فلائٹ 914 کو ڈھونڈنے کے لیے 3 جیٹ کو بھی ان کے پیچھے بھیجا جاتا ہے، لیکن گھنٹوں تک ڈھونڈنے کے بعد بھی اس پرانے پلین کا آکاش میں کوئی اتا پتہ نہیں چلتا۔ ایسا لگتا ہے مانو اس ہوائی جہاز کو آکاش نے نگل لیا ہو۔ ہتاش ہو کر سبھی جیٹ پلین واپس آ جاتے ہیں، مگر کریکس سے روانہ ہونے کے کچھ گھنٹوں بعد ہی فلائٹ 914 کسی بھی طریقے سے اپنی منزل یعنی میامی ایئرپورٹ پر لینڈ کرتی ہے۔ کریکس کے ایئرپورٹ کی طرح میامی میں بھی ایئرپورٹ اتھارٹیز اور ایئر لائنز آفیشیلز اس پلین کو دیکھ کر پوری طرح حیران رہ جاتے ہیں۔ اتنے پرانے پلین کو ایک روٹین فلائٹ کی طرح لینڈ کرتے ہوئے دیکھ کر انہیں اپنی آنکھوں پر یقین نہیں ہوتا۔ خیر، پلین کی حفاظتی روپ سے لینڈ کرنے کے بعد اس معاملے کی انویسٹیگیشن سٹارٹ ہوتی ہے اور جانچ میں پایا جاتا ہے کہ یہ وہی MC ڈونلڈ ڈگلس DC-4 پلین ہے جس نے 2 جولائی 1955 کے دن نیو یارک سے میامی کے لیے اڑان بھری تھی۔ اس کیس کی جانچ کر رہے ہیں۔ انویسٹیگیٹرز پلین کے کروز اور پیسنجر سے ڈھیر سارے سوال پوچھتے ہیں، لیکن ان لوگوں سے انہیں کوئی بھی ایسا جواب نہیں ملتا جس سے ان کے 37 سال بعد لوٹنے کی گتھی سلجھ سکے۔ آخر کار ان لوگوں کے خلاف کوئی ثبوت یا شکایت درج نہ ہونے کے چلتے ان سب کو ان کی فیملی سے ملنے کے لیے آزاد کر دیا جاتا ہے۔ لیکن جب یہ لوگ اپنے گھر پہنچتے ہیں تو اس پورے حادثے کی سب سے عجیب و حیران کر دینے والی چیز ہوتی ہے۔ دراصل پلین میں سوار سب ہی لوگ بالکل اسی حال میں تھے جس سے وہ 2 جولائی 1955 کے دن پلین میں سوار ہونے کے دوران تھے۔ نہ ان کے کپڑے بدلے تھے، نہ وہ گندے ہوئے تھے اور نہ ہی ان کی عمر میں کوئی بڑھوتری ہوئی تھی، جبکہ ان سبھی کی فیملی ممبرز 37 سال بڑے ہو چکے تھے۔ ان کے اولڈ فیشن کپڑے دیکھ کر لگ رہا تھا مانو یہ کسی فینسی ڈریس کمپٹیشن کا حصہ بننے جا رہے ہوں، کیونکہ 1992 میں 1955 کا فیشن پوری طرح بدل چکا تھا۔ پلین میں سوار ان لوگوں کو یہ یقین نہیں ہو رہا تھا کہ وہ 37 سال بعد واپس لوٹے ہیں۔ انہیں ایسا محسوس ہو رہا تھا کہ انہوں نے بس کچھ ہی گھنٹوں کا سفر طے کیا ہے۔ یہ ہوائی جہاز 37 سال تک لگاتار کیسے چلتا رہا؟ یہ کہاں غائب ہو گیا تھا؟ اور یہ پلین میں موجود لوگوں کی عمر کیوں نہیں بڑھی؟ سوال بہت سارے تھے، لیکن جواب کسی کے پاس نہیں تھا۔ ان لوگوں کے فیملی ممبرز انہیں واپس پا کر خوش تو تھے، لیکن ان سے کہیں زیادہ حیران بھی تھے، کیونکہ کئی پریواروں میں ماں باپ اور بچوں کی عمر برابر ہو گئی تھی۔ اس حادثے پر بہت جانچ کی گئی، لیکن آج تک اس کے ہونے کی اصلی وجہ کا پتہ نہیں لگ پایا۔ کوئی نہیں جانتا کہ فلائٹ 941 کے ساتھ آخر کیا ہوا تھا۔ کچھ لوگ تو اس کے پیچھے ٹائم ٹریولرز کو ذمہ دار مانتے ہیں۔ ان کا کہنا ہے کہ اس پلین نے کسی طرح ٹائم ٹریول کر لیا تھا، جس کی وجہ سے اس میں بیٹھے کسی بھی انسان کی عمر نہیں بڑھ سکی۔ کچھ لوگ اسے برمودا ٹرائی اینگل سے جوڑتے ہیں۔ ان کا ماننا ہے کہ یہ پلین برمودا ٹرائی اینگل سے گم ہو گیا ہوگا۔
کیونکہ وہاں پلین کے گم ہونے کی گھٹنائیں پہلے بھی ہو چکی ہیں۔ وہیں کچھ لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ فلائٹ 914 شاید غلطی سے کسی دوسری ٹائم لائن یا کسی دوسرے ڈائمینشن میں گم ہو گئی۔ اتنا ہی نہیں، بہت سے لوگ تو اس حادثے کو سچ ہی نہیں مانتے۔ ان کا کہنا ہے کہ فلائٹ 914 من گھڑت کہانی ہے جس کا ریالٹی سے کوئی لینا دینا نہیں ہے۔ تو ناظرین، آپ اپنی رائے کا اظہار کمنٹ باکس میں لازمی کیجیے گا کہ کیا یہ ایک من گھڑت کہانی ہے یا پھر اس کے اندر ریالٹی ہے۔